ہم موت کے بعد حیات کے قائل ہیں نا. جب موت طاری ہوئی کل نفس ذائقۃ الموت کا وعدہ پورا ہو گیا. انکم میتون وانہم میتون کا وعدہ پورا ہو گیا. لیکن بل احیا ان کے بعد جب حیات آ گئی تو وہ نمازیوں کی قسمیں یاد ہیں آپ کو؟ تو لوگ کرتے ہیں نا کہ آج کل 6 قسمیں ہیں: اصلی، وصلی، فصلی. اصلی، وصلی، فصلی. 8 کے، کھاٹ کے، 360 کے. اصلی تو وہ ہے نا جن پر تبلیغی جماعت والوں کا ہاتھ پھر گیا یا کسی مولوی صاحب کا. ارے 5 نمازی با جماعت پڑھتے ہیں. وصل کا معنی ہوتا ہے ملنا، کہ نمازی کے ساتھ ہوئے نماز پڑھنے چلے گئے، تاش والے کے پاس بڑے تاش ہی کھیلتے رہے. اور فصلی وہ جو 2 قطاریں رمضان میں چاول کھانے والے نمازی آتے ہیں، فصلی بٹیرے. جب تک مسجد میں چاول آتے رہیں گے وہ بھی فصلی بٹیرے آتے رہیں گے، اور جب چاول آنے بند ہو گئے وہ بھی 11 مہینے چھوٹی کر گئے. اصلی، وصلی، فصلی 8 کے، کہ باقی کوئی نماز نہیں پڑھنی. جمعے کے دن سب سے پہلے آنا ہے، پہلے مؤذن سے لڑنا ہے، پھر مولوی صاحب سے لڑنا ہے، تاکہ سب کو پتا چلے کہ چودھری صاحب مسجد پہنچے ہوئے ہیں آج. کھاٹ کے کہ اور کوئی نماز نہیں پڑھنی، جنازہ جا رہا ہے، کھاٹ تو ساتھ ہو گئے. اس لیے نہیں کہ دعا یاد، اس لیے کہ اگر آج ہم ساتھ نہ ہوئے تو کل ہماری کھاٹ کے ساتھ بھی کوئی نہیں جائے. اور 360 کے کہ عید ہی پڑھ لیے بس. تو 8ویں دن کچھ زیادہ نمازی بھی آ جاتے ہیں نا، لیکن استنجا خانے اتنے ہوتے ہیں جتنے پہلے جمعرات کو تھے. تو پھر ویٹنگ لسٹ پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے نا. تو کہ بابا جی اندر استنجے میں چلے گئے بیچارے، طلبہ باہر کھڑے انتظار میں، اور بعض لوگ ننگے ہی کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں. وہ اونچی اونچی پڑھ رہا ہے، باہر آواز آ رہی ہے، اللہم ارہنی راحۃ الجنہ ولا ترہنی راحۃ النار. طالب علم حیران ہو رہے ہیں کہ یہ دعا تو وضو میں ناک پر پانی ڈالتے ہوئے پڑھی جاتی ہے. بابا جی شاید وضو کر بھی بیٹھ گئے اندر. بابا جی باہر نکلے، نے پوچھا بابا جی وضو کر لیا؟ وضو کہاں، استنجا کیا ہے؟ کہ بابا جی بڑا استنجا کیا ہے، چھوٹا بڑا کیا ہے. دعا کون سی بڑی تھی؟ پھر دعا سنا دی، اللہم ارہنی راحۃ الجنہ ولا ترہنی راحۃ النار. انہوں نے کہا کہ بابا جی دعا تو آپ کو یاد ہے، لیکن دعا کا سوراخ بول گیا کہ کس سوراخ پر پڑھنی تھی. تو جس طرح دعا یاد کی تھی کاش سوراخ بھی اس طرح ہمارے پاس دوستوں کو عید تو یاد ہوگی، انک میتون وانہم میتون، لیکن بابے کی طرح جہاں دل چاہتا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ سارے بابے ہماری قسمت میں کہاں سے آ گئے. اگر ان کو ایک آیت یاد ہوگی ہے تو اس کا موقع محل بھی یا اللہ ان کو یاد ہو جائے. بیچارے بابے کی طرح جس سوراخ پر دل چاہتا پڑھنا شروع کر دیتے، انک میتون وانہم میتون، انک میتون وانہم میتون. تو مقصد میں یہی عرض کر رہا تھا کہ بنیادی اصول 3 تھے: توحید، رسالت اور معاد. توحید کا بھی انکار کیا کیونکہ اللہ کی قدرت کا انکار کر دیا. رسالت کا انکار کر دیا، جو حدیث پڑھو قرآن کے خلاف ہے میں نہیں مانتا. اور یہ بات نہیں کہاں سے، مرزا قادیانی سے. وہ یہی کہتا تھا کہ وفات مسیح جو ہے یہ قرآن سے ثابت ہے، اور جو مولوی عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں ان کے پاس کچھ حدیثیں ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں. یہی کچھ حیات النبی کے منکر کہتے ہیں کہ وفات قرآن سے ثابت ہے، انک میتون وانہم میتون، اور یہ حدیثیں پیش کرتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہے. وہی جو سبق مرزا پڑھا گیا تھا یہی ان لوگوں نے یاد کر رکھا ہے. تو رسالت کا بھی انکار کرا دیا اس نے کہ ان کی بات نہیں ماننی، حالانکہ حضور پاک کو ماننا ان کی باتوں کا ماننا ہے. ذات تو ابو جہل بھی مانتا تھا. تو جب باتوں کا انکار کر دیا تو حضور کو مانا یا انکار کیا. اور تیسرا تھا کچھ ڈر تھا مسلمانوں کو قبر کے عذاب کا. دیکھو قانون کتنا سخت کیوں نہ ہو، کتنا سخت کیوں نہ ہو، وہ گناہ کو ختم نہیں کر سکتا.
زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ گناہ گلیوں سے بھاگ کر اندھیر کوٹریوں میں چھپ جائے گا جہاں قانون اسے دیکھ نہیں رہا. لیکن دل سے گناہ نکالنا یہ وہی تصور ہے کہ اللہ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہر بات کا حساب دینا ہے. یہی آخرت کی ہاں حاضری جو تھی یہی ہمیں گناہ سے روکتی تھی، اس کو بھی ختم کر دیا، قبر کا عذاب ثواب بھی ختم کر دیا. جب مسلمانوں میں یہ تصور پختہ تھا، یہ یقین اور ایمان، اس وقت حالات اور تھے. پہلے زمانے میں مسلمان تخت پر بیٹھ کر بھی بھولتا نہیں تھا. غیاث الدین بلبن، محمد تغلق، ہم نے جب تاریخ پڑھی تھی انگلش پیریڈ میں، انگریزی دور میں، تو اس کو ظالم بادشاہ دی کرول کنگ کے نام سے ہمیں پڑھایا گیا تھا. لیکن جب اسلامی تاریخوں میں اس کا حال پڑا تو یہ بڑا عجیب، بہت نیک آدمی تھا. لکھا ہے کہ یہ جب بیٹھتا تھا کرسی عدالت پر تو دونوں طرف 7 علماء بیٹھے ہوتے تھے. سامنے ایک لکڑی پر کفن لٹکایا ہوا تھا عدالت میں. جب کوئی ملزم آ کر سامنے کھڑا ہوتا تو ایک عالم کہتا کہ بادشاہ سلامت، موت حق ہے، موت، لیکن اس کفن میں شک ہے، پتہ نہیں تجھے یہ نصیب ہونا ہے یا نہیں، اور اگر ملا بھی تو اتنا ہی ملنا ہے، کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی، نہ فوج، نہ دولت، نہ اولاد، نہ مال، کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی. تو اس لیے اس مقدمے کو اس طرح سننا ہے کہ جب آگے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو تو وہاں شرمساری نہ ہو. اس کے بعد اس کا بیان سنتے، علماء بھی سنتے بیٹھ کر، پھر علماء سے مشورہ کرتا کہ شریعت میں اس کا فیصلہ کیا ہے. وہ فیصلہ سناتے اور ساتھ علماء یہ یاد کراتے کہ بادشاہ سلامت، آج قلم تیرے ہاتھ میں، اس کا فیصلہ تو لکھ رہا ہے، کل میدان قیامت میں تو یہاں کھڑا ہوگا اور فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. اس لیے یہ یاد رکھنا اچھی طرح کہ یہ فیصلہ تجھے وہاں شرمسار نہ کرے. ایک اور واقعہ چلتے چلتے سنا دوں. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے. ایک آدمی بیچارہ حج کے لیے گیا، مکان باہر کی طرف تھا، تو اب تو نوٹ ہے نا، جتنے چاہے چھپا لے، جو تو پیسے ہوتے تھے، اتنی گڑھڑی ہوتی تھی حاجیوں کے پاس، سب کو پتا تھا کہ اتنا مال اس کے پاس ہے، چھپایا نہیں جا سکتا. اس نے اپنا حج کا خرچہ بھی لے لیا، گھر والوں کو خرچہ دے دیا، کچھ پیسے کسی دوست کے پاس امانت رکھوا دیے کہ بعض اوقات وقتی ایسے خرچ آ جاتے ہیں تو بچے میرے پریشان نہ ہو، ان کو یہاں سے دے دینا. ایک اور دوست کو احتیاطاً کہہ دیا کہ اگر بالفرض وہ بھی رقم ختم ہو جائے تو تم اگر قرض مانگے تو قرض دے دینا، میں حج پر جا رہا ہوں. اس وقت حج ہوائی جہاز کا تھا نہیں کہ 6 گھنٹے میں واپس آ جانا ہے. وہاں سے بیٹھ کے مہینے لگتے تھے، اور باقی جو اشرفیاں تھی وہ ساری ایک بند کر کے ایک تھیلی میں اس پر مہر لگا کے قاضی صاحب کے پاس امانت رکھ دی کہ گھر باہر کی طرف ہے، کوئی چور وغیرہ نہ آ جائے. حج پر چلا گیا، حج سے واپس آیا تو کئی دن تک تو لوگ مبارک دینے والے آتے رہے، دعا کرانے والے آتے رہے. پتہ چلا کہ قرض سارا ختم ہو گیا، کچھ قرض بھی لیا. اس نے کہا کوئی بات نہیں، پیسے رکھے. کچھ دنوں بعد جب فارغ ہوا، اب یہ گیا قاضی صاحب کے پاس کہ قاضی صاحب میں ایک امانت رکھ گیا تھا. کہا کہ کہاں ہے؟ دیکھو کہ رکھی ہے، اٹھا لاؤ. وہ ٹھیک ہے، کہیں سے پھٹی ہوئی تھی نہیں، لے جاؤ. لے گیا خوشی خوشی. گھر جا کے جب تھالی کھولی تو اس میں بجائے اشرفیوں کی ٹھیکریاں بھری تھی. وہ بیچارہ پریشان کہ یہ کیا بنا. قاضی صاحب کے پاس گیا، جی میں اشرفیاں رکھ کے گیا